إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إذا ذكر الأبرار وصل على محمد وآله ما اختلف الليل والنهار صلاة لا ينقطع مددها ولا يحصى عددها صلاة تشحن الهوى وتملأ الأرض والسماء برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. واجب الاحترام سامعین کرام، خطبے کا آغاز میں سورہ النساء اور دی 150 151 152 تین آیتاں جڑیاں انہاں تو کیتا. اس دنیا دے اندر سب تو بڑا مسئلہ جہد انسان دی کامیابی ناکامی دا اس دنیا جی اور اگلی دنیا جی ہمیشہ رہنے والی وہ دار و مدار ہے، وہ کسی شخص دا اعلان ہے کہ میں اللہ دا نبی اور رسول ہے. اس تو بڑی اطلاع اور بڑی خبر اس دنیا کوئی نہیں. بے شمار مسئلے جنہاں انسان پھسلیا، زندگی ہے ہی مسائل اسلام، بچیاں دا روڑا، بیویاں دا، کماؤن دا، نوکریاں دا، بے شمار مسئلے، مگر سارا تو بڑا مسئلہ جدا حل کرنا سب تو پہلا ضروری یہ ہے کہ جس آدمی نے کہتا کہ میں اللہ دا نبی ہوں، یہ بارے فیصلہ کریے کہ یہ سچا یا جھوٹا. اگر وہ سچا ہے اور اسی انہوں نہ منیا نا تو سب کچھ کیتا کرا غرض. یہ چھوٹی جی اطلاع نہیں، وہ مالک کائنات رب العالمین دا نمائندہ ہوں، زمین آسمانوں دے رب نے انہوں بھیجا، اپنی مرضی نہ آواز تبلیغ نہیں کھڑا ہویا میں آواز کرنا دوسرے عالم کر رہے، سانوں کوئی اللہ دی طرفوں اذن اور پروانہ نہیں ملیا. عام حکم ہے، مگر نبی اللہ دے خاص حکم نہ کھڑا ہوں، انہوں اللہ دی طرفوں سینکشن ملتی ہے تو پوری دنیا نو حکومت دی طرفوں اعلان کر کہ میں اللہ تعالیٰ دا نمائندہ. اس تو جو کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا. بے نیکی میں دسنا وہ تے اگر ثواب دے وعدے رب دے وعدے، اور اگر برائی ہے تو تے عذاب بھی دھمکیاں بھی رب دیاں. میرے پیچھے حکومت دی قانونی طاقت ہے. اس طرح سمجھو بھائی جویں کوئی سرکاری افسر اپنا سرکاری کام کر رہا، افسر چلیا معمولی سپاہی بھی اگر کوئی کام کر رہا نا اور کوئی آدمی وہ سرکاری کام میں مداخلت کرے تو ویجنگ وار اگینسٹ دی کنگ سمجھا جاتا، انہیں بادشاہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا. وہ بندہ آپ نہیں سی، وہ تو بادشاہ کا آدمی سی. اس سے ایڈا بڑا جرم ہے جہاں مقابلے کوئی جرم نہیں. اللہ نے اس سے جو رسول بھی مخالفت جی آخیا یحاربون اللہ و رسول، جہاں اللہ دے رسول نہ لڑتے ہیں وہ اللہ نہ جنگ کر رہے، وہ آپ کھڑا ہوا، انہیں آپ دعویٰ کیتا. اس پر نبا عظیم جڑی ہے کہ دنیا سے اطلاع ایک شخص دیتا کہ میں اللہ دا نبی ہے. سچا تو زیادہ آرا کوئی نہیں، جھوٹا تو زیادہ بے ایمان کوئی نہیں. اس سے اللہ تعالیٰ آتا انہوں تو وڈے ظالم کون ہے جڑے ایویں کہہ دیں میرے سے اللہ کا کلام اتریا، وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے اور وہ سزا قتل ہی ہے اس دنیا سے اگر پایا جائے اسلامی حکومت، اور اگلی دنیا سے اللہ تعالیٰ آتا سخت سزا لامست ہے. تو سچا ہے کہ ہوں ساری دنیا کی قسمت لٹ گئی ہے، یہ دامن پھڑو تو بیڑا پار ہونا نہیں تو ہوں سارے رک جانے. بھاویں تھی نمازاں پڑھو تو حج نہ پڑھو، جو مرضی کرو. اس تو کسی شخص کا دعویٰ رسالت ہے کہ میں نبی ہوں چھوٹی جی خبر نہیں. ساری دنیا زلزلہ آ گیا بھائی یہاں یہ بارے پتا کرو سچا ہے پیچھے لگو، جھوٹا تازی فیصلہ کرو، یہ ٹالیا نہیں جا سکتا.
ہر مسئلہ جڑا تو آدمی نظر پھیر سکتا، مگر یہ فیصلہ کرنا پینا کہ اگر وہ خدا کی طرف ہو تو وہ دامن پکڑیا بغیر گزارا کوئی نہیں۔ بہت سارے مسلمان جڑے سی اس زمانے چیز ہوں بھی کئی آتے بھی یہود نصارا جڑے بھائی اہل کتاب سے ہے نا، یہاں دوجے کافران کی طرح نہ سمجھو، نبیاں نو منتے کتاباں نو منتے، جڑے بالکل ہی گئے گزرے کافر انہوں نے عادت نہیں، اللہ نے پھر انہوں ہی پھڑیا اہل کتاب نہیں کہ تسی رعایت دے جی نا یہ دوجیاں نالوں زیادہ بڑے کافر آ، انہوں نے تو خبر کوئی نہیں کہ نبی آنا سی، کوئی نہیں سی امی یہ نا کوئی نہیں، یہ اج تک گواہی دے رہا اور دنیا میں دستے رہا کہ آخری نبی آنے والا ہوں آیا تو منکر ہو گیا، اس تو انہوں نے رعایت نہ دیو، ظالم دوسرے تو بڑے مجرم ہیں۔ اللہ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جڑے اللہ تے رسولوں دا انکار کر دے، حالانکہ اللہ نو منتے سی رسولوں نو منتے سی، صرف نبی علیہ السلام نو نہیں منیا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ نو الگ کر دیے تے رسولوں نو الگ کر دیے، اللہ نو منیے اپنی مرضی دا، ساڈے چوں نبی بھیجے تے مننا، جے اسماعیلیوں چ بھیجے نہیں مننا، مطلب اللہ نو مننا تو نہ ہویا، یہ تے اپنی منمانی کرنے والی گل، یہ اللہ رسولوں نو جدا جدا کرنا چاہتے بھائی یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہندے اسی جنوں مرضی مناں گے جنوں مرضی نہ مناں گے، اللہ کیا اے پکے کافر ہے، یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، یہ نواں ہی رستہ کرنا چاہتے، سارے نبیوں نو منو ایک نو بھی چھڑ جاؤ گے تو بالکل چین ہی ٹوٹ گئی ہے، تہاڈا کسے نبی نہ نہیں تعلق رہا، جڑے منتے سی نا ہن تسی انہوں منن والے نہیں رہے، اس تو اج کوئی یہودی عیسائی اگر نہیں نبی علیہ السلام نو منتا تو یہ نہ کہو کہ نبی علیہ السلام نو نہیں منتا، وہ خود عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نو نہیں منتا، وہ کہہ کے گیا کہ میرے تو بعد رسول آنا آ گیا تو نہیں منتے تو ہوں تورات انجیل دے ہی منکر ہے، رعایت کیوں دے جو پکے کافر ہے، اولئک هم الکافرون حقا، فرمایا یہو جے لوگ جڑے کسے نبی نو من تے کسے نہ منے پکے کافر ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور یہو جے منکراں واسطے اسی رسوا کرنے والا عذاب تیار رکھے، انہاں نوں ذلیل کران گے، انہاں نوں چھتر پہن کے جدا اندازہ کوئی نہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، یہ مقابلے تو جڑے اللہ نو مندے اور جن بھی رسول آیا آدم علیہ السلام تو لے کے کسی کا انکار نہیں کیا، سب رسولوں نے مندے، وہاں ایک ہی جماعت ایک ہی گروہ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہاں چوں کسے چ فرق نہیں کرنا، یہ نہیں آتے انہوں مناں گے تو انہوں نہیں مناں گے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، انہاں لئی عذاب ہے، انہاں لئی اللہ تعالیٰ نے بڑے انعام تیار کیتے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ انہوں نے بخشنہار اور مہربان ہے، اللہ کو اگر بخشیا تو رحمت ہے دینا ایمان والوں نے جڑے اللہ دے سارے رسولوں مندے، جڑے کسے نو من کسے نو نہ منن لئی کوئی شے، تو جدوں رسول اور نبی ایڈا عظیم ہے اور ایڈی وہ جی بات جڑی ہم ہے کہ یا تسی کامیاب ہو جانا انہوں منیا تے یا ساری نیکیاں جنیاں تسی کرو گے اپنے خیال جہاز رو دین وہ سب ضائع ہو جانی، وہ بارے تھوڑے فیصلہ کر لی، یہ سچے اور جھوٹے کا کس طرح امتیاز کری، کیویں منیے کہ خدا کا سچا نبی ہے، وہ کچھ نشانیاں کچھ ثبوت وہ ہونا چاہیے، وہی بھی ملازم ہے وہ سامنے پروانہ کر رہی ہوں، کچھ کاغذ ہوں جڑے وکھاؤں پیا، ویکو گورنمنٹ دیا مہراں لگیاں، مینوں حکومت نے ایس پی بنایا ہے، ڈپٹی کمشنر بنایا، گورنر بنایا، تحریر ہوں وہ پر منیا جاتا، ورنہ ہر آدمی اٹھ کے کہہ دے میں ہی ہاں گورنر، نہیں، وہ حکومت کا پروانہ تقرری جڑا وہ عربی زبان سلطان مبینہ ہوندا کہ وہ ایک واضح نشان ہوندا کہ میں اللہ کی طرف ہوں، اس تو جڑا رسول آتا علیہ الصلوۃ والسلام وہ لیے ضروری ہے اپنے نال خدا دے کچھ نشان لے کے آئے، نشان سے زمین آسمان کا ذرہ ذرہ خدا دی قدرتوں کا نشان ہے، ایک پتے جی خدا دی قدرتوں کا کوئی اندازہ نہیں، مگر نبی نال جڑے نشان ہوں علیہ الصلوۃ والسلام وہ آیات مبینات ہوں، اکھاں کھولن والے، اور روڑے والی گل نہیں ہوں، این کلیئر گل ہوں جب بے خدا دا بندہ ایک کام انسان نہیں سی کر سکتا، اور اسے تو جو کچھ لے کے آتا انہوں اسی اپنی زبان معجزہ نہیں، معجزہ کوئی قرآن کا لفظ نہیں نہ حدیث کا لفظ ہے، یہ آدم نے آپ تجویز کیا سمجھاؤ لی، معجزہ عاجز کر دینا، ہرا دینا دنیا نو کہ میں تواڈے وچوں ہی ہاں، تواڈی طرح دا میں جے کر رہا کر کے بکھاؤ، جے میرے پیچھے حکومت دی طاقت نہیں، خدا دا اقتدار نہیں، رب میری کنڈ تے نہیں، یہ کام ہو سکتا انسان؟ قرآن تو لفظ ہے کہ آیات نشانیاں ہوندیاں وہ کول خدا دیاں، مگر علماء نے احتیاط کی چیز جی نبی ہے تو وہ یہو جی چیز ہوئے تو معجزہ، کسی نیک بندے دے ہاتھ ہوئے جڑا وہ امتی ہے وہ کرامت کہہ دیں شاید کوئی آیات بالکل، اور جڑے امت دے اندر ایسے نیک لوگوں دے ہاتھوں کوئی کام ہوں وہ بھی دراصل نبی دا معجزے دا تسلسل ہے، نبی نو مندا تدی وہ ہاتھوں ہو رہا، وہ خود قیامت تک اس نبی دے سچے ہوں دے نویں نشان ہے،
کیا وہ امتی جڑا ویکھو ایک کر کے دکھا رہا ہے. وہ بری گل نہیں ہوندی. جھوٹے مدعے جڑے لانتی انہاں دی وکھری گل. نیک ولی اللہ دا جڑا وہ ہاتھ اگر کوئی گل ہوئی ایسی کوئی مردہ زندہ ہو گیا تو تھوڑا جا کھانا بے شمار لوگوں کی کافی ہو گیا, یا انہیں کوئی ایسی اطلاع دیتی جہاں وہ کوئی ذریعہ نہیں سی غیب دی خبر, تو ظاہر بات کہ انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور پیروی پر نصیب ہوئی. تو اس نبی دا سمجھو سچے ہونے دا اگے تو اگے ثبوت, مگر نشان ہونا چاہیے. انہوں نشانہ چ پچھلی باری بھی گل ہوئی, ایک جو کیریکٹر بے داغ ہونا چاہیے. دشمن تک جڑے نا خرد مینا لا کے ویکھ لین بھی اس بندے نے کدی وعدہ خلافی کی ہے, جھوٹ بولیا, کسی کا حق ماریا, کوئی انہیں برا کام کیتا, اگر اتنے کوئی داغ لگ جائے نبی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا چنیا اور جہانا واسطے رہبر تے پیشوا تے آپ ہی داغدار ہوئے, وہ اپنی زندگی جڑی دھبیا نہ پڑی ہوئے, وہ نہیں رہبر ہو سکے. اس تو پہلی گل تو یہی ہے بھی وہ بالکل پاک صاف ہو. رسول کریم تسی پڑھے لکھے بیٹھے جے, جبریل علیہ السلام لی اللہ نے کہ رسول کریم آکھیا کہ وہ فرشتیاں جو رسول ہے, اللہ دا پیغام لے کے وہ نبیاں تک آؤں, فرشتیاں جو رسول ہو تے کریم ہے. رسول کریم نے آخیا کہ رسول کریم, قرآن کریم نے آخیا کتاب قرآن کریم کریم اپنی جنس اپنی جڑی وہ جماعت اور گروہ جڑا نمایاں اور ممتاز نا وہ بندہ جڑا وہ کریم کھاؤں. اس تو فرشتیاں جی کریم تسی انگریزی جی سنتے جو کریم اتنے بھی وال لو, کریم ہی ہوں مکھن. فرشتیاں جی جبریل کریم ہے, کوئی وہ برابر دا. اللہ تعالیٰ ان دا دل عرش مکین, اللہ دا عرش والے دے نزدیک وہ بہت مرتبہ, کوئی فرشتہ اس شان دا نہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اور ہر زمانے رسول اپنے طور پہ کریم ہی ہوں, باقی تعالیٰ مگر نبی علیہ السلام سے سارے جہانات والا. انا سید ولد آدم ولا فخر, فرمایا میں غرور نہ نہیں یہ گلاں دا, میں ہر وقت اللہ کے سامنے چوکے رہتا مگر حقیقت دسنی پی. فرمایا میں ساری اولاد آدم دا سردار ہوں. آدم علیہ السلام اور سارے جنے نا اولاد قیامت دن لباس حمد میرے ہاتھ ہونا خدا دی تعریف کا جھنڈا, اور یہ سارے میرے جھنڈے چلے ہونے, میں امام ہونا ساری امت والا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسا رسول بھیجے, دشمنوں للکاریا کیا صاحب حکم. جی تو کسی باہروں آیا ہوں نا تو اسی شک کر دے شاید 900 چوہے کھا کے بلی حاجی نے چلی, سانو کی پتا کی کیا رہا اور تے بچ جمیا. یہ ہے کہ دن رات تھی جڑا دیکھا ہوا, اٹھو گا کوئی بندہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. تو عقل کیوں نہیں, کیوں مت ماری تے عمر گزاری, ایک ادھا دن نہیں 40 سال گزاری. اٹھ کے کہو ہاں ماں کا لال نبی جانے نہیں مننا, کوئی دسو کدی جھوٹ بول رہا, کسی نے فریب کیتا, یہ جا سچا اور عادل گواہ نہیں تھی منتے, تھی ہے کہ پھر حق پر مرضی سے سمجھو بے ایمان لوگ جڑے حقیقت نہیں مننا چاہتے. ورنہ اس آدمی کی گواہی اگر رد کرتی جائے پھر اس کائنات کے اندر کسی بندے سے اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اگر محمد رسول اللہ سے اعتبار نہیں, اور کون ہے ماں لال جی کی گل سے پھر اعتبار کرنا پاک, مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے. ساڈے دور کے اندر ایک شخص نے دعوی نبوت کیا, میں جھگڑیا نہیں پہنتا مگر ایسا ظلم کیتا, نبوت بند ہی سی, کوئی نبی نہیں سی آنا, مگر تو بن گیا تو کوئی لاج رکھ, پھر کوئی کرتوت وکھا جنا پتا لگے بھی باقی نبی یہ ہوں. ایڈی بڑی گل بھی نبی بن گیا اور پچھلے نبیوں کے منہ سے بھی کال کمال اپنے نال انہوں نے بھی لے ڈبا میں نہیں جداں دا میں اداں دا سی. جی غلام قادیانی نعوذ باللہ نبی ہوں تو انہیں تو دینا کہ مولویاں نے جڑیاں گلاں بنائیاں پیغمبراں دے بارے جھوٹیاں, یار نبی اداں دے ہوندے, انہیں سگوں اگے انہوں نے پٹھا بٹھا. کس طرح بٹھایا؟ سب تو پہلی گل ہے کہ آدمی سچ بولے. جھوٹ بولنا چاہیے پیغمبر کی شان نے, وہ ایک جھوٹ بھی ثابت ہو جائے تو سارا اعتبار گیا. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے جڑایا کہ انہوں نے صرف 3 بار کذب کیا. صحیح بخاری مسلم اتنے بھی سانو ماں سنبھلنا پہنتا, ترجمہ کرنے 3 بار انہوں نے جھوٹ بولیا اور 3 بار چھڈیا, 1 بار بول پہ ابراہیم نبی نہ رہتا علیہ الصلوۃ والسلام. کو خدا دا خوف کرا کرو, ہر لفظ کا جدا مانا ہوں, اللہ تعالیٰ کی مکر کا لفظ آتا, نہ کرو وہ مکر اللہ, لوگ بھی مکر کر لے اللہ بھی کرتا. ہوں اللہ نے فراڈیا کہیے, اور دیانند نے یہ آگا مسلمانوں کا خدا مکار ہے فراڈیا, پنجابی اردو والا مکر بال لیا. اللہ تعالیٰ نے یار ابراہیم علیہ السلام کی دوجیاں نہیں جدو لفظ آن عقل تو کم لینا چاہیے. یہ شان کے مطابق ترجمہ کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے جدو نے فرمایا دیکھو انہیں 3 موقعوں سے سچ بولیا, رائی بھی جھوٹ نہیں ہوتے, مگر انہوں نے سمجھا یار میں اس میں جڑا صحیح گل بھی کہی مگر بظاہر لوگوں کو غلط ہی سمجھ آئی. جدو انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہے میری بہن ہے, حالانکہ بہن ہی سی, چاچے کی بیٹی سی, بیوی بھی سی, مگر وہ بیوی دس نے سر لا دینا, وہ بھی عزت لٹ لینا.
دسیا کہ شادی شدہ میری بھن یہ کیا تو میرے چاچے کی بھن ہے، ویسے زمین تے بھی کوئی اور مومن نہیں سوائے تیرے میرے، تو دینی بھن گل 100% صحیح سی، مگر اس تو چلو بھائی انہوں نے مغالطہ لگا نا میں نے کہیں بھن سچ مجھ دی کیا جی ماں جام دی، یہ نہیں سمجھا کہ میری شان دے لے گئی، ضرورت پہ کیا سچ کیا، مگر ہوا نبی جی اس طرح زو مانا کلامات ہے، کیسی بات کرنی جیسے کئی ترجمے ہوں تاریخ توڑیا کہ گل سچی کرنی، مگر وقت ایسا ہوں ذرا پردہ رکھنا پہنتا۔ یہ بہترین نمونہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سفر ہجرت رسول کریم علیہ السلام حضرت ابوبکر رضی اللہ اپنے دونوں ساتھیوں کے نال جنگاں تو جا رہے تھے، عام رستہ چھڈیا کیونکہ ایران جو ہے جڑا انہوں نے سر کٹ کے لیا 100 اونٹ نام دشمن چلے پھرتے اجاڑا چاہتی، کافر سی وہ آدمی جڑا دلیل سی رہنما سی مگر اعتبار والا سی، عبداللہ بن ورقۃ دیلی، انہیں ایسے رستیاں تھا نہیں کھڑیا بھی کسی کافر نو پتہ نہیں لگا، مدینے پہنچایا تو رستے کئی باری حضرت ابوبکر رضی اللہ جانو مل پے، تجارت پیشہ آدمی سی، کاروبار چو یہاں دے نال ملتے رہتے سی، انہاں پہچان لیا، انہوں نے آخیا یہ آدمی کون ہے تیرے نال؟ ہوں حضرت ابوبکر رضی اللہ نے ایسی بات کہی کمال کر دیتی، نہ جھوٹ سچ اعلیٰ درجے دسا، رجل یہدی السبیل، یہ آدمی میرے رستہ دستا، انہاں سمجھا بھی کوئی اتوں لے لیا انہوں نے دیہاتی آدمی رستہ دسن لی، انہوں کی مراد جی تھی سمجھتے جلو جانو قربان سی میرے ہادی ہے میرے پیشوا، اس تو جھوٹ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بولیا، تین گلوں بیان کرنا 100% سچ ہے، مگر سننے والوں کچھ اور سمجھ آئی جس پر انہوں کذب کیا گیا، ایک کیا بھی سننے والا بھی غلط سمجھے، بیان کرنے والا بھی غلط بیان کرے، وہ ننگا چٹا جھوٹ ہے، ایک سچ بولنا سچ بولے دوجے کچھ اور سمجھ جائیں، جی حضرت صدیق کی گل، ایک یہ کہ وہ بولنے والا جھوٹ بول رہا لوگ وہ صحیح مطلب نہیں، تین طرح کے تعویل و مختلف الحدیث امام ابن قتیبہ نے لکھی، عالماں نے ہر شے دا تو ہونا تو، مگر انہیں ایسا کیتا نعوذ باللہ ایڈی وڈی گل کہی، میں کی نمونہ تھوڑے سامنے، اور ایتھے نہیں کہہ رہا ہے ربے کی، ایسے انچارج ہے جڑا سارے دعوت ارشاد دا مشورہ من وہ سامنے کہی، اور وقت دیتا کہ تینوں مہلت ہے اپنی ٹیماں لا کے ثابت کرو بے امام نبی ہونا بھی گزارا سچا تو ہونا چاہیے، جھوٹ بولنا بھی نبیوں کا کم، انہیں اپنی کتاب بڑی ہے سمجھان بڑی وہ اندر ایک گل کہی ہے کہ میں ہی نہیں صرف آندا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے، ایڈے وڈے امام ابن تیمیہ اور ابن قیم، اے میں پڑھنا مرزا غلام احمد قادیانی نے کتاب البریہ کے صفحہ 188 کے حاشی پر لکھا، ہوراں دے بھی لان لکھے، پھر لکھدا ایسا ہی فاضل و محدث و مفسر ابن تیمیہ و ابن قیم جو اپنے اپنے وقت کے امام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، لا دو عرفی گل ہے بے اگر سچ بولیا تو بسم اللہ، نہیں جھوٹ بولا تو انہیں تو ختم کرو، کالا نبی منتے پھر نبی یہ ہوں جڑے جھوٹ بولے۔ ہوں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دی کتاباں زیارت القبور الجواب الصحیح پڑھیاں پہ، جنہ چیک حوالہ میں پڑھا کہ امام نے فرمایا قل تو 169 صفحہ الجواب سے 4 جلد وصعود الآدمی بدن الی السماء قد ثبت فی امر المسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام، میں کہا معاشر میں کر کے تینوں انہوں کا وکھاؤنا کہ ایک جگہ نہیں بار دے سنے جسم چڑھ گیا تو زندہ، تو کوئی لب کے دیکھ جڑی مرزا غلام احمد نے گل کہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا ابن تیمیہ سچا کرو انہوں نے، اور کئی مدت تو بعد طالب علم گیا انہوں نے کہا معاشر لبھی جانا یار اس بابے نو لا لو اور جنہوں مرضی لاؤ، مینوں آخیا بابا چھڑ لو، کیوں ہاتھ سے گٹے نو پاؤنا چاہیے نا اگلا اٹھ نہ سکے، ایویں نکمیاں گلاں مرزے کی ماں دا فلاں کچھ نہیں، علمی گلاں نہیں۔ امام فرماؤں دے آدمی دا سنے جسم، ساڈے غامدی صاحب اٹھے انہوں نے انکار سے نہ کر سکی، عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گا استاد سے انہوں نے مندے سنے جسم، انہیں نواں ہی رستہ کڈیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے سی انج لاش انہوں دی اللہ تعالیٰ اٹھا لیا، لاش نہیں کافروں دے ہاتھ، یہ نویں تفسیر جی کسی نو نہیں سی سجی، نہ عیسائیاں نو نہ مسلمانوں کہ مر گئے سی لاش لے گیا، لاش اسے سنبھال کے قبر بنانی زمین سے دفن ہونے۔ تو امام فرماؤں ابن تیمیہ کہ آدمی دا سنے جسم میری روح نہیں گئی بے بدن الی السماء، آسماناں چڑھ جانا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے ثابت ہویا، فإنه صعد الی السماء، وہ آسمان تے چڑھ گیا، وسوف ينزل الی الارض، ان قریب زمین تے اتر۔ میں کیا مرشد صاحب جی تمہیں شوق ہے نا عیسیٰ علیہ السلام مر گیا زندہ اس سے بحث کریں اور علیحدہ کر لو، میں کو تو نٹنا وہ بھی تھوڑا بخار کر دیں گے، مگر گل تو آپ جی مرزا غلام احمد نے کہی کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم بھی آدھے مر گئے، انہوں بخاورا کہڑی کتاب کی قصیدہ نونیہ امام ابن قیم دا بار بار لکھی جاندے،
اللہ دا آسمانہ تے انہاں ثابت کر دے کہ فرشتے بھی اتوں اتر دیا، عیسیٰ علیہ السلام بھی تانوں گئے، حضور بھی تانوں گئے، معلوم ہوا کہنے لگا نہیں تسی پھر آندے اللہ تعالیٰ آسمان چڑھیا، میں بڑیا اڑیا نہیں ہے آسمانہ تے، کداں ہے جداں اسی انہوں نہیں سمجھدا آسمان تے۔ میں قرآن شریف کٹ اوتھے مرزا بشیر الدین محمود احمدی کٹ کے تفسیر صغیر مقصورہ ملک سی پر اخلا آمنتم من فی السماء یخسف، کیا تم اس سے نہ ڈر ہو جو آسمان میں رہتا ہے، تمہیں زمین میں نہ ساتھ امن سے سما نہیں آسمان میں رہتا ہے، اس لیے اپنی طرف اٹھا لیا آسمان میں لے گیا۔ تو خیر مطلب تھی کہ سچ بولنا چاہیے، ایڈا جھوٹا آدمی خدا دے پیغمبروں بدنام کرنا کہ نبی اخوا کے جھوٹ بولے، اس طرح کے لوگ اعتبار ہی چھڑ دیں گے کہ پچھلے بھی پائی اداں دے ہونے، توبہ توبہ توبہ، اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر پیغمبر واسطے ضروری ہے جو پیش گوئی کرے 100% سچی لگی، آسمان دے سور جنگ سچی، کیا نہ ہونا ہے ہوئے ہوتا، بعد دند نہ کٹ کے بخائے بھی نہیں میں کیا سی مینوں سمجھ نہ آئی، شیطان نے میری وہی جڑاتی سی، لعنت ہے جو نبی ہے، توبہ توبہ ہے دجال کذاب لو، نبی ایک گل کہ یار پوری نہ ہوئے، کہنے لگے ظالم اتنے بیٹھے یہ نور حضرت یونس دی بھی نہیں سی پوری، اللہ انہاں مولویوں نے ہدایت دے قبراں چلے گئے حساب دین دے، کیوں لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام نے آخیا چند بعد عذاب ہونا نہیں یار، بڑا سارا میں یار جی گل نا تو تھی فکر نہ کرو میں یونس نو بھی چھڈتا تو تمہیں بھی چھڈتا، میں کسی یہو جہے نبی مننا ہی کہن گیا عجیب تیرا حال ہے، کتاباں لکھا میں کتاباں والے جڑے وہ بھوکدے قرآن بکھاؤ، نبی علیہ السلام دی کوئی حدیث بکھاؤ، یونس علیہ السلام اگر کہہ دینا تیسرے دن عذاب ہونا آسمان زمین ٹل جاندے گل نہ ٹل، تو نبی دی سمجھ ہی ہے۔ اور میں اس مجمع آخیا کہ تسی خدا دا نام منو، چھڈو یہ مسئلے اتنے کہ اجلاس بلاؤ قادیانی حضرات اہم دی سدو، مینوں موقع دیو کہ میں نبی سے تقریر کرا کہ نبی کی ہوندا رو دی پہچان ہے، تو پھر سوال کرو تسی نبی نو سمجھ لو یہ ہے گا نبی کہ رونے نو چھڈو، پھر نبی دی پہچان تے آوے، اللہ بھی طرف آندا کہ اللہ نے مینوں مقرر کر کے بھیجا، اللہ کہندا ہن جنت دوزخ دے پیچھے ہی ہے، یا من لو گے تو جنت ورنہ دوزخ۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، میں ان کو بشر صرف ایک انسان ہے، میں خدا دا پیغمبر اور رسول ہوں، جنہیں میری منی انہیں خدا دی منی، من عصانی فقد عصى اللہ، میرا نافرمان میرا محمد ابن عبداللہ دا نافرمان نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نافرمان ہے، وہ محمد فرق بین الناس، ہن ایک بد دے وچ فرق کر لی صرف محمد درمیان کھڑا کسوٹی حضور ہے، ایڈا وڈا مرتبہ نشانی پر لئی کوئی نہیں، گل جھوٹھی موجزہ کوئی نہیں۔ امرتسر مناظرہ بڑا مناظرہ جنگ مقدس چھپی ہوئی پادری سی ادھر مرزا غلام قادیانی اس نہیں نبی نو بھی بنیا، ان چاہ چڑھ گیا سی مہدی بن جا عیسیٰ بن جا، پخانے شروع کرتے 15 دن مناظرہ ہوتا رہا، کسی سرے گل نہیں لگی، وہ پادریاں نے گل سنی، وہ کچھ انے کوڑی اس طرح کے لوڈے معذور لائے، انہوں نے کہا تو آنا میں مسیح مسیح ہوں، بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی آیا، عیسیٰ علیہ السلام قرآن دسدا ہے زندہ کر دی سی، مردے بھی کوڑیاں ٹھیک کر دے، انہاں نوں اکھاں دے سی، تم ہی کر۔ مرزا صاحب گئے پھس، سچے جھوٹے دا فرق ویکھو، انہوں نے فوراً پینترا بدلیا، انہاں آخیا نہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندے کیتے، مردہ زندہ ہو ہی نہیں سکتا، واپس نہیں آ سکتا، جڑا مر گیا انہاں بھی کوئی نہیں زندے کیتے، نہ کوڑی ٹھیک کیتے نہ انے ٹھیک کیتے، یہ روحانی بیماریاں دی گل ہے کہ جہے دل دے انے سی دے انہاں چ کوڑ سی یعنی حسد وغیرہ وہ ٹھیک کیتے۔ دسو گل قرآن ہی بدل دیتا، قرآن آندا کہ لوگوں میں تو کو موجزہ لے کے عیسیٰ علیہ السلام للکاریا کہ میں مردے زندہ کرنا، میں مٹی دا بنا کے پتلا اور ٹھوک مارنا اڑنا شروع کر دے، سارے دمن کرو گے کہ روحانی اڑے آ لوگ۔ یہ جہاں لوگ جڑے ہیں انہوں نے نبوت دی قدر بالکل پڑا، میلاد النبی دا زمانہ نبی پہچانو کہ نبی آندا اپنے نال وہ کو اسناد ہوندیاں ثبوت ہوندے کہ خدا دی طرفاں، معمولی سپاہی بھی آ کے کھانا مودی صاحب دیکھ لو میرے کو میں حکومت کا بندہ، نبی ہوے تو وہ کوئی نشان ہی کوئی، ایڈی ہستی کہ انہوں مننا جنت ہے، روبیا انکار نہ دوزخ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے واضح فرمایا، صحیح مسلم الگ بات ہے کہ قسم ہے اس اللہ دی جدے حق محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس یہودی اور عیسائی نے میرا سن لیا کہ دنیا چ آ گیا تے نہ ایمان لیا کدی بھی جنت نہیں جا سکتا، وہ تو دنیا کافراں نال زیادہ مجرم ہے کہ تہاڈے کو پیش گوئیاں سی پھر نہیں مانتے، تورات انجیل تے بھی کوئی ایمان نہیں ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام تو کہہ گئے سی میرے بعد آ رہا، موسیٰ علیہ السلام کہہ گئے، اور اج تک انہوں نے شاید انہوں کو کوئی حل نہیں، موٹی گل تم دسی پڑھے لکھے بندے اور کوئی نے وہ نبی کلایا کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو موجزے دکھائے تو کسی نے آخیا ہے مسیح ہے، کسی نے آخیا ایلیا، کسی نے کیا وہ نبی ہے،
وہ نبی لب کے دین سانو پادری کہ مسیح تے آپ سی، ایلیا آپ نے کہتا ہے ریاض سے حضرت یحییٰ ہی ہے، وہ نبی کہڑا سی جنہوں دنیا مسیح تو وکھرا دی سی، کچھ آندے سی مسیح ہے، کچھ آندے نہیں وہ نبی جو ہاں حضرت اسی کیا نے ہاں حضرت وہ نبی موسیٰ علیہ السلام نے استثناء سا کیا سی کہ میرے نال اللہ نے وعدہ کیتا کہ تواڈے پراواں تواڈے چوں نہیں تواڈے پراواں اسماعیل دی اولاد چوں اللہ میری طرح دا عظیم شان نبی پیدا کروں گا جس کو روشن شریعت ہوگی اور وہ نال اینی خدا دی طاقت ہوگی جو دی مخالفت کروں گا اڑا کے رکھتا جاؤں سب ہار جان گے اللہ انہوں غلبہ دو. اتنے ہوندا ریفرنس بائبل چ لکھیا کہ جے لبنا نا وہ نبی استثناء پڑھو. اس تو سارا جہان دعائی دیتا کوئی آندا سی مسیح ہے کوئی آندا سی ایلیا کوئی آندا وہ نبی. جے وہ نبی یہ ہوئی سی مسیح تو موگی سی گل جدوں نے کہ میں مسیح ہاں وچے آ گیا نہیں وہ الگ شاید سی کئی جگہ وہ ذکر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس تو قرآن آندا کہ اگر یہ تورات انجیل نوں قائم کر دے اہل کتاب بندے انہاں کتاباں تے عمل کر دے جے رسول اللہ دے خادم نہ ہوندے حضور نوں نہ مندے تو نبی بن گیا جھوٹیاں گلاں کہ ابن تیمیہ ابن قیم آندے موجزہ کوئی نہ دکھا سکیا انکار کر جدوں پھر لوگوں نے کہا تو آنا مردہ زندہ نہیں ہو سکتا قرآن سے آندا 100 سال مریا رہا تو اللہ نے زندہ کرتا قصہ سورہ بکرا چاہوں گا. عیسیٰ علیہ آندا نہیں کوئی نہیں ہوئی کش پیا انہوں ستے پہ ماروں میرے سے 100 سال گزری. قرآن نے مذاق شروع کر دیتا پڑھے چ کچھ نہیں. اللہ دے رسولوں نے اس طرح کیتا کسی نے مردہ زندہ کر کے دکھایا کسی نے اور نشان دکھایا. اے متواتر حدیث انگن ثابت جس اندر شک اور شبہ ہی نہیں کہ میدان مناج لوگ کھڑے سی پہاڑ سے تے کفار نے آخیا بہت وقت گزر گیا نبی ہمیں تماشا نہیں دکھاؤں کہ روز مزاری کی پٹاری معاذ اللہ کھول لے یہ نشان ہوں جس تو بعد فیصلہ ہونا ہوں کہ ہوں من لو ورنہ تاری ضد خدا نے پوری کر دی ہوں بچ نہیں سکتی. یہ آخری نشان ہوں. ویسے جڑے موزے کوئی جانور بولیا کوئی درخت یہ برکت ہوں کھانے چ تسبیح مگر بے ایماناں دے مقابلے چ نشان کہ تسی خدا کی طرف ثبوت منگتے جڑا ثبوت حاضر ہے پھر نہ منن تے ختم. اور 20 تباہ ہوئے جڑے اتنے کھڑے سی نا کفار دے سردار انہوں نے آخیا جی پھر تو سچا نبی ہے خدا دا چاندے رن ٹکڑے کر دے. اتنے مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غلطی ہوئی آدھے نہیں اور کسی حدیث نہیں آتا صرف حضرت انس دی چاہتا بے کافراں نے نشان منگیا سی چل دکھایا آدھے نہیں وہ بائی چانس ہی ٹکڑے ہو گیا سی حضور نے ویسے آخیا ویخ لو میں جانا قیامت ہونی وہ ایک نہ معاذ اللہ اس طرح نہیں ہوا انہاں منگیا سو صحیح بخاری کہ بخا نشان تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نشان دکھایا چند ٹکڑے اور ٹکڑے بھی ہمیں تھوڑا جا نہیں ہوا بے مغالطہ لگ گیا کھانوں ایک پہاڑ دے اور سائڈ نو نکل گیا ایک دوسری سائڈ نو نکل آپ نے کہا شاید گواہ ہو جاؤ ہوں رب نے وہ کام میرے کہتے کر کے بخاتا جڑا نہیں ہو سکتا تھی سوچ سکتے سی آسمان جڑا ہاں ارے اتنے بھی بعض لوگوں نے اسی بھی بنا رہا بچ اشارے انگل اسی لوگ بھی کہتے ہیں انگوشت کا کوئی اشارہ نہیں کیا انگلی کے اشارے نہ کوئی ہے نا. اسلام ایسا دین ہے اسی سچ دے گواہ شہداء بالحق اس امت تے لازم ہے کہ حق دی گواہی پاویں سانوں کنا فائدہ ہوندا ہوے نا جدوں اسی ویکھیے کہ نہیں یہ روایت ویل دی یہ نہیں حضور تو ثابت ساڈا اپنا کام ہے کہ اسی کہہ دیجیے کہ نہیں یہ بے شک ہوندا نہیں جی تو انگلی دے اشارے دی کوئی گل نہیں. ویسے آپ نے اللہ کی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دا جڑا چاند ہی ٹکڑے کر دور دور ہو گئے. آپ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ ان ابن مسعود رضی اللہ قال رأيت القمر منشقا شقتين بمکہ قبل مخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اجے حضور مکہ شریف سی ہجرت نہیں سی کی تو ابن مسعود فرماتے میں دیکھا کہ چند دو ٹکڑے ہو گئے. شقۃ جبل ابی قبیس ایک ابو قبیس پہاڑ سے چلا گیا وہ شقہ سویدا اور ایک دوسرے سویدا پہاڑ کی طرف نکل گیا. وقال کفار قریش مکہ ھذا سحر بے ایمانہ کو مننا ہوندا اینے موزے ویکھے فرعون نے 9 موزے ویکھے سمندر پھٹیا ویکھیا ایمان نہیں لیا. انہاں بھی جدوں ویکھیا کہن لگے جادو سحرکم بھی ابن ابی کبشہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تہاڈے تے جادو کرتا چاند نہیں ٹکڑیا جادو نہ تہاڈی اکھاں تے اثر پاتا انہوں صفار فین کانو رو مثل ما رأیتم کا صدق. ہن تسی ذرا ٹیسٹ کرو جڑے باہروں لوگ آؤ گے نا سفر کر کے انہاں نوں پوچھو جے تے انہاں نے ویکھیا تے پھر پائی سچا جادو ساری دنیا تے نہیں ہو جانا. وَإِلَّمْ يَكُونُوا رَأَوْا مِثْلَ مَا رَأَيْتُمْ فَهُوَ سِحْرٌ تے جے انہاں نہ ویکھیا جو کچھ تسی ویکھیا پھر جادو ہی ہے تہاڈی اکھاں تے نے منتر پھوکتا کچھ نہیں. قال فصيل السفار وكذب من كل وجه ہر پاسوں قافلے آئے انہاں پوچھیا انہاں نے فقالوا رأينا انہاں کہ بالکل اساں ویکھیا. اس تو اللہ دے رسول ایسے نشان لے کے آوندے جتوں دنیا ہار جاندی ہے وہ اللہ پیچھے ہوندا ہے اللہ اپنی طاقت
اسی طرح علماء اسلام نے فیصلہ کیا کہ کوئی معجزہ نبی آپ نہیں دکھا سکتا. اگر وہ آپ ہی دکھا سکے نا، وہ جی کسی نے کوئی فن سیکھ لیا جادوگر یا جس طرح، وہ تو تماشا بکھائی جانا، بے بس ہوں اگوں پچھوں بھی آخو نقطے کی گل ہے. جی وہ آپ ہی کرنا سیکھ جائے نا، پھر جو یہ ہوا جی ہور لوگوں نے کم سیکھے، کوئی ڈاکٹر ہے کوئی طبیب ہے، نہ انہوں نہیں کرنا ہوں، نہ وہ کر سکتا، اللہ ہی کر. اس تو قرآن پاک بار بار آتا ہوں لیا معجزہ، پر میں جی میرے کو معجزہ ہوئے میرے واسطے ہوں میں تمہیں کہیں نہ دکھا دینا. نہیں، انتظروا انی معکم من المنتظرین، تسی بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرنے جدو مالک کی مرضی ہو. اسے تو اللہ کا نشان رکھا پیچھے اللہ ہوں جڑا وہ کر کے بکھاؤں، ورنہ پیغمبر آپ نہیں وہ کر سکتا. پھر اللہ کا ہوں وہ ہاتھ سے دار ہوں، انہوں سچا کر لیا اللہ بکھا دینا. میں تو چند ٹکڑے ہونا بھی لوگوں نے ویکھیا. اور اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے مکہ ہوندے ایک ایسا سفر کرایا جتھے آپ کوئی نہیں سی گیا. سب جانتے تھے بے جدوں دا پیدا ہوا یہ نہیں اتنے گیا بیت المقدس، نہ یہ مسجد اقصی دا پتہ. رات رات ہی اللہ دا فرشتہ آیا رسول کریم علیہ السلام جنوں اسی معراج آنے سراہ نے لے گئے. حضور نے اتنے جا کے مسجد اقصی نماز پڑھی، آسمانہ سے گئے، نبیاں نال ملاقات کی، واپس آئے. جدوں گل سنائی اسے بہت سارے لوگ جڑے سی انہوں نے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہے یہ سچا یا نہیں. اس تو پتا چلیا کہ یہ جڑا رسول کریم دا معراج ہے جسمانی، اگر خواب ہوتا تو وہ انہیں پوچھنے کی کہڑی لوڑ سی، لوگوں نے پتا سپنے آتے رہتے. جب کیا میں جاگدیا گیا ارے نہیں جلدی آ گیا. وفی صحیح مسلم نبی ہریرہ رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد رأیتنی فی الحجر، سویر میں بیت اللہ شریف دے نال جڑا احسان چھتیا پیا جنوں اسی حتیم آنے ہجر وہ میں کھڑا سی. وہ قریش تسألنی عن مسرایا، کہ کافر جڑے سے انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کیونکہ جاندے رہندے سی، وہ مسجد اقصی ویندے سی. انہاں پھر پوچھیا اتنے فلاں چیز کدھر سی، فلاں کدھر سی. فسارتنی عن اشیاء من بیت المقدس لم اثبت، اے سچے نبی دی نشانی ہے. کوئی جن ہوں جادو ہوں پریشان کیوں ہونا سی، جن آخر نے دسی جا جی کئی نے قابو کیتے ہوں. نبی سے اللہ دی فرمایا میں انہاں شیاں غور نہ نہیں سی ویکھیا. انہاں پوچھیاں فقربت کربتن ما کربت مثلا قط، میں اتنا پریشان ہویا کہ ساری زندگی کبھی پریشان نہیں. یہ تکم بڑا خراب ہویا. قال فرغ اللہ الی انظر الیہ، اللہ نے پھر پردے دیتے ہٹا، جی تھی ہوں ٹی وی سے وہدے جی پردے ہٹ گئے اور مسجد آپ کے سامنے ہو گئی. ما یسألونی عن شیء الا انبأتہ بہ، وہ پوچھی گئے اور میں ویکھ کے دسی. اس تو میں تھوڑے سامنے جی بات شروع کی تھی نا کہ نبی دا اعلان سب تو سمجھو اہم اطلاع کہ انہیں آخیا میں اللہ کا بھیجا حاکم آ گیا. کوئی ڈپٹی صاحب آ گیا، کوئی کمشنر آ گیا، کوئی گورنر، حکومت وہ جرا ٹکر رہنی پوری حکومت نے للکار. اللہ نہ جانگیا اس رسول نہ مننا، کہ رسول کو سند بھی ہونی چاہیے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے باقی خدا کی طرف. کتاب وہ ایسی یار وہ مقابلے لیا کوئی نہ سکیا. مکہ شریف کیا اس کتاب ورگی کتاب لیاؤ، پھر کٹاتا کہ 10 صورتیں لے آؤ، پھر آخر سے کٹاتا سب قرآن میں ایک صورت ہی نہ لے آ سکتے. وہ عربی ہے سیدھی سادی ہے. حد یہ ہے کہ سارے کافر بھی پڑھتے من آتے یار نبی پاک دیا حدیثاں تے قرآن جڑا ہے اس چاہیے نہیں ملتا. قرآن دا انداز ہو رہا ہے، رسول اللہ دی حدیثاں دا ہو رہا. وہ حضور دے اپنی گلاں، یہ رب دا کلام، یہ روب دا بھی وکھرا، ہے بدر جلال ہی وکھرا. پہاڑ کمبے تو جدو بیان کر یہ بشارتاں اور یہ ڈراوے ہلا دیں. اللہ بول رہا پیچھے اس پاروں قرآن مجید آیا، آپ دا اپنا کیریکٹر گواہ بنیا، اور نال جڑے سی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا. جے کسی منافق بے ایمان نہیں منیا، علاج نہیں اپنا کیتا پہنچتا پھر جنہ سچ مچ حضور دا نسخہ برتیا نا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اور ساری دنیا تو گئے گزرے سی ڈنگراں تو پیڑے، مگر فرشتے انہوں دے پیر جڑے سی نا دھون لگ پے. اینے نیک بنا دیتے آپ نے. اس تو کسی حکیم نو ویکھنا بھی قابل ہے کہ نہیں، وہ علاج ویکھو کہ لوگوں کو آرام آیا کہ نہیں. اچن چیت طبیب حقانی تے کھولے راز نہانی، درد منداں دے روگ گوائے تے فیض ونڈے رہنا. بیماراں دی کلینک کھول دیتا تھا کہ آ جاؤ دنیا دے بیمار. آئے کوئی ڈاکو آئے، کوئی زانی آئے، کوئی شرابی آئے، توبہ کیتی روئے ولی بن گئے. اس تو سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، ایک فصل لکھی انتصار و محمد بن عبداللہ کہ نبی علیہ السلام دی کامیابی اثر کی آندا اے اب قرآن دے گا، قانون دے گا، یہ بھی بڑی گل ہے. مگر اصل کامیابی یہ ہے کہ جب اللہ دے رسول اس دنیا تو رخصت ہوئے عرب دی زمین تے لکھاں قرآن شریف چلدے پھردے سی،
اور بندے قرآن بن چکے تھی. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن بن گئے. انہوں کا بولنا قرآن کے مطابق، دیکھنا سننا کھانا پینا قرآن کے سانجے چل دیتا. جڑے بد قسم دے رہ گئے بکری کے پیش قدم عالم ہویا جس نے وہ رخ تکیا. اللہ رحمت فرمائے والی غلام رسول رحمت اللہ کڈی چل کی آندا سارے جہان تو اگے لنگ گیا، اس درجے نو کوئی بھی نہ پہنچا. پیش قدم عالم ہویا جس نے وہ رخ تکیا. سچی نیت نہ ویکھیا حضور پاک نو قربان ہو گئے. ہی نے دیکھ تو رون جیسا ہے وہ خود ویکھ نہ سکیا. جنا کم بختاں دی قسمت ماڑی سی وہ یہی آندے رہا یتیم ہے تے کوئی دولت کوئی نہیں، کوئی نوکر چاکر کوئی نہیں. یہ نہ نظر آیا بے کوٹھیاں بنگلے سونے چاندی دیاں ہمیلاں اللہ جانوراں کھوتیاں دے گاں چ پا دیندا، مگر نبوت دا تاج نہیں ہر کسے دے سر تے رکھدا. اللہ عالم ہے سو جل رسالت. جنوں رسول بناونا ہوندا اللہ جاندا ہے بے کی قابلیت ہے. تے ایویں کہ ہر کسے راہ جاندے نوں ملدی. موسیٰ علیہ السلام دے بارے جی مشہور ہو گیا ضرب المثل کہ آگ لین گیا نبوت مل گئی. بھائی آخر ہے جدوں ملی ہے پہلا کی ہے کہ وہ ماں دے گھر پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آخیا جدوں تینوں ڈر ہوئے نا کہ دشمنی نو قتل کر دیں گے صندوق بند کر کے بہا دیں تے فکر نہ کریں انا رادو ہے لے کے تیرے کو اسی موڑ کے لے آنا، پھر خطرہ بھی ٹل جانا ہے، مڑ کے تیرے تک پہنچا دینا. وجائلوہ من المرسلین. اسی انہوں پیغمبر بناونا رہے. اس سے کوئی ایسا عہدہ نہیں کہ میں راہ چلنا کہ لب گیا. یہ بندے چنے ہوں اللہ انہوں نے اپنی نگرانی تیار کرتا. ایک بندے خدا نے پوچھا بیا جی قرآن مجید جی ہے جہاں ترجمہ کئی نے کچھ ثم جئتا علی قدر یا موسیٰ. اللہ نے آخیا تیرے کو قتل ہویا تینوں مدین پہنچایا اتنے 10 سال تیرے تربیت کی ثم جئتا علی قدر یا موسیٰ. کوئی تقدیر کو کچھ میں نہیں صحیح ترجمہ کرو پھر تو معیار مطلوب پر آ گیا. جتھے جا کے نبی بندا نا 40 سال بعد وہ خوبیاں مکمل ہو جاتی ہیں، بڑا شدہ ہر صفت وہ مکمل ہو گئی ہے. اس معیار مطلوب جس جی ملازمت کوئی ہوتی نا معیار حکومت چاہیے اس میرٹ سے پورا ہوں. اس تو میرٹ سے پورا 40 سال پہلے کوئی نبی نہیں ہوا، نہ عیسیٰ علیہ السلام ہوئے نہ اور سب غلط گلاں. عیسیٰ علیہ السلام بھی 40 سال تو زیادہ عمر پائی. یہ عیسائیاں تو سارے آ گیا بھی وہ جی 33 سال کی عمر سی جڑے دنیا تو اٹھا رہے غلط. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ 40 سال. اور بائبل سے جب اسی پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو آواز کیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے حوالے دیتے تو کافروں نے کیا کہ تیری عمر تے 50 سال بھی نہیں. اگر 40 تو تھلے ہوندے تو محاورہ آتا تیری عمر تو 40 سال بھی 50 تج کئی 40 تو لنگ گیا سی 50 تک نہیں سجے پہنچی. تو اللہ رب العالمین ایسے بندے رسول کرے سچ دھیان ہوتا. تو معجزے اللہ دے نبیوں نے دکھائے، نشان دکھائے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حصی معجزے دیکھنے انہوں تو صرف ایک پڑھوں گا کہ رسول کریم دی زندگی سے بہت باری پیش آیا. دفتر پڑھے کتاباں تو کو دلائل نبوت دیاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤں کہ جدو خندق کھود رہا سی یہ تکثیر الطعام دا موضوع ہے. کبھی پانی بد گیا ایک پیالہ ہی وہ آپ نے اپنی انگلیاں مبارک رکھ دیا، انگلوں کے درمیان تو چشمے ابل رہے کہ لوگ مشکاں پر گئے، اونٹ رج گئے، لوگ جڑے تھے وہ سیراب ہو گئے. 1400-1500 بندہ. جب حضرت صحابی نے پوچھا کنے سے انہیں آگیا یار 1400 سی، مگر اس دن اگر لاکھ بھی ہوتا تو کروڑا بھی ہوتا رج جاتا. یہ نشان ہے وہ نبی ہوتا کہ اللہ انہوں بھیجتا تو پلے کچھ ہوں وہ بکھاؤں کہ میری سند آج پروانہ تقرری. تو فرماؤں دیا سمجھو 193 سے فصل یہ اما تکثیر ہوتا کہ کھانا جڑا نا زیادہ ہو گیا. ففی صحیح ہے جابر حضرت جابر رضی اللہ واقعہ بیان کرے کال لما ہو پھر خندق کہ جدو خندق کھودی جا رہی تھی دشمنوں تو بچاؤ لی رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا. تو میں رسول کریم علیہ السلام وال دیکھا حالات ایسے کہ بھوک کا اثر نظر آیا کہ نبی علیہ السلام بھوک نہ کچھ نٹا لیا. فنکفا میرا تھی میں پھر اپنے گھر چپ کر کے چلا گیا اپنی بیوی کو. فکل تو لا لیندا کسا انہوں جا کے پوچھا بھی اللہ دی بندی کچھ ہے تیرے کو؟ نہیں رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسن شدیدہ میں اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بھوک سے دیکھا. آخر جرابن فی صاحب من شریر انہیں پھر ایک تھیلی کڈی جہد 2.5 کلو صرف جاؤں کا آٹا کرانا بھائی متن دادن اور ایک گھر کی چھوٹی جی بکری کالا فضواہ تو دہن تو فرقتلا فراغی فکتا تو ہافی برمتیا میں انہوں ذبح کیتا آٹا جڑا سی وہ پیسیا جاؤں جڑے سی ویلا ہو کے انہیں پھر بی بی نے انہوں تاتا ہانڈی سما واللہ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں اللہ دے رسول اللہ السلام کی طرف چلا گیا
فقالت لا تفزانی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بی بی آخیا نبی علیہ السلام نو دعائی نہ دے دی، سارا لشکر آ گیا، مینو حضور دے اور انہوں دے ساتھیوں سامنے شرمندہ نہ کرائی. 2.5 کلو دے آٹا اور چھوٹا جا لے لا، سجدے دے دسی حضور آ جان بس اپنا گزارا کر. قال فجئت فسارت فقلت یا رسول اللہ، میں گیا تے بہت چھپا کے راز دے طور تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا انا ذبحنا بہیمۃ لنا، ساڈا چھوٹا جا جانور سی وہ اسی ذبح کیتا. وتہنت صاحب من شعیر عندنا، تھوڑا جا جوں سی ساڈے کو پیسے فتعال انت ونفر معک، تسی آپ آؤ تے تھوڑے جے بندے لے آؤ. ہاں مولوی ہوندا ضرور یہی کردا میں ٹھڈ پر رہا بھوکے مرتے پہ. اپنے الو سیدھے کری جاؤ، کاراں لے لو، بنگلے بنا لو، عوام دا کھ نہیں بنانا، انہوں نے سب لٹنا. کئی پیراں دا تسی سنو گے اللہ اپنا دے نیک جڑے بدنام کر دیتا انہوں نے. زاغوں کے تصرف میں وہ قابو کاراں تے آوندے بوڑی نال ہوندی چیلے لئی جاندے 10 روپے بچارا کما کے لیا مزدور وہ بھی پا لیں. کوئی شرم نہیں بھی بچی آن والی ہے، غریب آدمی ہے، بیمار ہے، میں اس بوری چو کٹ کے دیواں کھان ان آخا پتر لو کھاؤ بننے ایک کم کوئی نہیں کر رہا. پیر ہوں تو کر دین، پیر جڑے سے اللہ دین ایک بندے انہوں کا طریقہ ہی اور صرف ایک پیر کا واقعہ یاد آیا. پیر کیوں دلیری سی، کیوں انہوں کے سامنے کوئی شہ نہیں سی، پاویں صدر بیٹھا ہو وقت دا خلیفہ عباسی مسجد بیٹھا جمعے دے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر سے بادشاہ نے قاضی جسٹس طرح سے مقرر کرتا ظالم فیصلے ظلم دے کرے اور خلق دے روبے تے کسے نو دلیری نہ بھی بادشاہ نو کون کہے. اندھیر شروع سے مسلمانوں پی گیا. حضرت شیخ نے بہندے آخیا کوئی لمبی تمیز نہیں بدی. اس خلیفے نے آخیا واللہ تامر المسلمین ظالم ظلم، مسلمانوں دے معاملے تو ایک بے ایمان اور ظالم دے حوالے کرتے ہیں. فما جواب کا غدا نندا رب العالمین، کل اللہ دے سامنے جا کے کی جواب دینا، اتنے ہی کمبیا کاغذ منگا پروانہ لکھا کہ معذور کر دیتا. بھائی جرت ایسے کہ پیچھے ایمان دی طاقت سی، خلوص سی، نیکی سی، ٹھگ نہیں سی. وہ لوگ ٹھگا نے کام خراب کیا. جب انہوں نے اس طرح کیا فصاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے زور نہ رولا پاتا، اچھی آواز نہ کہتا یا اہل الخندق، اور خندق والے ہو ان جابرن قد ثنا سورن شہیرن بکم، تواڈے واسطے نہ بڑی وڈی دعوت جابر نے کی تھی. اللہ اکبر. اللہ سے بھروسہ نہ ہوتا جو بڑی دعوت کہڑی سی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنزلنا برمتک، آپ نے کیا ہوں ہانڈی نہ اتارے ہو، ولا تخبزنا اجینکم حتی جی، میرے آن تک نہ آٹا ہی جڑا نا وہ پکانا شروع کرے، ہانڈی بھی اتنے رہے آٹا ٹکیا رہے. سجے تو جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکلم الناس، میں آ گیا اور اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جڑے تھی نا وہ بھی ساری امت دے اگے اگے پیچھے صحابہ ترے ہوں اگے. حتی جے تمرا تھی فقالت بیکا بیکا، بیوی کو میں انہوں نے آخیا سنا، کالا قد فعلت الذی قلت، انہوں نے آخیا جو تو کیتا سی وہ میں دسیا سجے جائے پر گل آ ہوئی. انہوں نے آخیا دس دیتا سی اللہ دے رسول علیہ السلام نو، آخیا ہاں ساری پوزیشن دس دی. فرمایا پھر اللہ دا رسول آپ بہتر جانتا، جے سن لیا ہوگا تو پھر لئی آؤں نا آپ رب عزت رکھوں گا، پھر سانو پرواہ کی کہڑی لوڑ ہے. واخرج له عجین فبصق فیہ بارکا، بی بی نے پھر آٹا لیا، اللہ کے رسول نے اللہ مبارک پایا اور برکت دی دعا کی اللہ کی. اس تو کسے شادی جواب ویاہ جب بھراواں دی عزت رکھیا کرو. بہت لوگ جڑے نا وہ یہی نہیں لے کے جانے جنہوں نے ذلیل کر کے آنا، یہاں پا لیں بچے اسے دن تھالیاں پڑی اپنی اکھاں نہ ویکھے، کھاندے پیندے بندے کوئی بھکھے نہیں شودے، کوئی حیا نہیں کرتے بھی وہ سامنے تے پیر اتنے تھوڑا تھوڑا پاؤ نہیں، اور صاف کرنے کا تصور ہی نہیں کہ برتن صاف کرو تو بعد انگلیاں چٹو، یہ تہذیب ہی ختم کر. یہ شودا کام سمجھتے ہے بندے نے سمجھ چٹا، یہ شودا کام ہے جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام نے کیا. جے تو بہتر کوئی ہے نبی سفیدہ سرور سید تے ساکر امت دا ساکر، کوثر دا ساکی، حوض کوثر دا مالک، امت دا سردار. تو جدو آپ نے کیتا ثم میں دائرہ برما دینا، پھر ہانڈی والی گئے فبصق فیہ بارکا، پھر اتنے بھی اللہ مبارک پایا برکت دی دعا. تو چھوٹا جا جملہ شادیاں بیاں تھے نا یا کھانے کو دے جائے اللہم آذن فی البرکہ، اے حدیث پاک دوسری جگہ آیا کہ آپ نے اسے کیا کیا اللہم آذن فی البرکہ، ایسا بہت برکت پیدا کر دی. اللہ سب کچھ کرتا. ثم قال لی خابزۃ فلتخبز معک، پھر آخیا مینوں بے کوئی ہور بھی روٹیاں پکاؤن والی بلا لا اور روٹیاں یہ پکائے.
وقت آئی ممبر میں تکوں ولا تن ضرورا تیرے ایتھے اتے ہی ہانڈی رکھیاں وچوں کڈ کے پا کے دے جو اتارنا نہیں وہم الف اور اسے 1000 بندہ سی 2 کلو سارا آٹا فاقسم باللہ لا کلو حتی ترکو انحرفو حضرت جابر کہندا میں اللہ دی قسم اٹھا کے سنانا کہ سب کھا گئے حتیٰ کہ انہوں نے کھانا چھڑ دیتا چلے گئے وَإِنَّ بُرْمَةَ لَا غِتْ کمایا تے ہانڈی اسی طرح جوش مار رہی تھی جنہیں پہلی تھوڑا کمی نہیں آئی وَإِنَّ عَجِينَ لَا يُخْبَزْ کما ہوا اور آٹا اسی طرح ہی گندیا جا رہا تھی جنہیں پہلا نہ آٹے کوئی فرق آیا نہ ہانڈی کوئی کمی ہے نال لگتا اور بھی ایمان تازہ کرنے والا کہ اسی طرح ہی اللہ کے رسول کی برکت کی ایک دار ہوئی حضرت جابر دے والدی فوت ہو گئے اپنا ایمان تازہ کری عبداللہ انہوں کا نام سی وہ بھی صحابی ہے بہت بڑے جابر بھی صحابی ایکو بیٹا سے اپنے باپ تسی بھی جنہوں نے کئی پہنا ہونگی اپنے باپ کا ایک بیٹا توجہ نہ سننا جس دن جنگ احد ہویا حضرت عبداللہ نے بلا لیا باپ نے اور آخیا جابر بیٹا میں اپنے خدا کو بہت دعا مانگتا رہا کہ اللہ تعالیٰ میرے شہادت دی موت نصیب کرے تو میرا یقین ہے بس پہلا ہی گروپ جڑا شہید ہونا نا انہوں میں ہونا اللہ نے میری آرزو پوری کر دینی ہے کہ میں اس دنیا نو چھڑ جانا کوئی غم نہیں محسوس کرتا نہ میرے دل سے بوجھ ہے صرف ایک گل کی فکر مینوں ستاؤندی ہے تیریاں 9 پینا اور تو ایک پائی مینوں اس گل کی گارنٹی دے کوئی تسلی کرا کہ میرے بعد انہوں پیڑوں گھر کا دروازہ بدلیا نہیں نظر ہونا چاہیے یہ گھر سے ابا جی زمانے والا نہیں رہا کہنے لگے ابا جی تھی دنیا تو جاؤ خوشی خوشی بالکل ادا ہی ہو تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بیوہ عورت نہ شادی کر حالانکہ باغاں دے مالک سی بیوہ ایک سفر تو واپس لوٹے جب آپ نے دسیا میں حضور شادی کر لی آپ نے فرمایا صحیح بن بکر کنواری ہے یا بیوہ انہیں آخیا بیوہ تو نبی علیہ السلام ترس آیا آپ نے فرمایا تو ایک بیٹا سی اینی جائیداد کوئی کنواری عورت نہ شادی کرتا چلو ہسدے کھیڈتے کچھ انہیں گل سنائی ابا جی انہوں نے آخر وقت کیا سی تو میں سمجھا بے میں یہاں بچیاں دی ہان دی لایا نا اسی اپنی رنگ رڑیاں مشغول ہو جانا یہ بچیاں ضائع ہو جانی اس تو میں اپنی جوانی نو چھری پھیر دیتی اور اپنے جذبات جڑے سے ختم کرتے کہ سیانی عمر دی لیا بھی ماں بن کے انہوں سنبھالے اللہ دے رسول نے خوش ہوئے دے امام ترمذی فرمایا 27 مرتبہ حضور نے آخیا اللہ جابر نو بخش اخیر کر تو جابر جسے حضرت عبداللہ فوت ہو گیا قرضہ کو چھٹ گیا یہودی نام مراد جڑے سے انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا قرضہ دی انہیں بہت ترلا کیا تو تسی کوئی صبر کرو دے دوں گا نہیں منے اخیر نبی علیہ السلام نے آ کے دسیا وہ ظالم سے بہت ضدتے اور تنگ کر دے ستاؤں دے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جا کے اپنے باغ دی کھجوراں توڑ اتنے کپڑا پا دے ڈھیری بنا کے چھیڑے چھوڑے کوئی نہ میں اللہ دے حکم نہ ہونا وہ بھی چلے گا یہودی اپنی بوریاں باڑیاں لے کے دے ہوئے بھی اتوں کی لبنا یہاں کا نبی ہوں شرمندہ ہوگا ذلیل ہوگا نعوذ باللہ اتنے کی ہے جہاں قرضہ ادا کرنا مگر نبی علیہ السلام نے گردا کے چکر کٹیا بہ گیا اللہ کے برکت دی دعا کی ایک پاسوں ننگا کر کے نہ آخیا تولی جاؤ تول کے سب دے قرضے ادا ہو گئے تے جدوں پھر اتوں اٹھے حضرت جابر نے رب جی قسم ٹیری اتوں وڈی نظر آتی پہلے نہ وڈی سی اس تو گل میں تھوڑے سامنے یہ کر رہا سی بے دین دا چیپٹر بھی دلائل پڑھن والا کہ نبی ہونے دا ثبوت کی ہے انہوں اگر تسی نبی منتے وہ پلے کی ہے کوئی پروانہ کر رہی ہے حکومت کی طرفوں کوئی سند ہے گی بھی میں واقعی خدا اطلاع ایڈی وڈی ہے مینوں منو گے تو جنت آ میرا انکار کر دے تے بیڑے گھر کھولنے ایڈا وڈا سمجھو پیغام ہے اس کو نشانی کوئی نہیں یہ نہیں نبی ہو سکی ظالماں نے جھوٹ بولے مرزا غلام احمد قادیانی دے منن والے جنہوں نے 313 لکھے سی نا بھی میرے اصحاب بدر ہے انہوں نے کئی پھر کے سید عباس علی سی لدھیانے دے وہ صوفی آدمی سی ورد وظیفے کردا کرام سمجھو ولی کہنا چاہیے انہوں نے سمجھا کہ یہ ٹھگ گیا چھڑ گیا انہیں اپنے الہام شائع کیتے مینوں خواب چلانے آپ کھایا تیرے بارے تو دجال ہے انہوں فکر پی گئی بھی میں تینوں اصحاب بدر تو گندا سی یہی گٹھے میں نے ہاتھ پا لیا ہوں وہ کبھی ہی ہوتا جدا یہ آنا سی مینوں الہام دسے کہ الہام ہویا مینوں اللہ کی طرف دسیا گیا چارہ کوئی نہ رہا انہیں پھر ایک کتاب ضرورت الامام لکھی علماء نوں چاہیے سب پڑھ برا پڑا نہیں کہنا دین نوں بچاؤنا ہے کہ دین تے جڑے حملے ہوں سچے نبی جی نوں ٹھیس پہنچاؤ لیے ہو اٹھ کھڑوندے ضرورت الامام کی لکھا عباس رہی میں مننا تینوں الہام ہویا مگر نبیاں دے الہامات بھی شیطان ملاوٹ کر دیندا تو کی ہے
اس تو پھر ایک امام دی ضرورت ہوں اعلیٰ درجے دا نبی جی وہی ستھری ہوئے، باقیاں دی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اور حد یہ ہے کہ وہ ملاوٹ والے خود نبی علیہ السلام نے گن لیا کہ نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے سورہ نے بیڑا تے اپنا اگر کیتا نا، کتابیں لکھیاں گلا کہ حضور سورۃ نجم پڑھ رہے سی اور جب اتنے پہنچا فرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری کہ بت جنن تو ایک ہی ہے، اتنے پھر آندے شیطان نے نعوذ باللہ حضور دی زبان سے قابو پا کے آپ کو بتان کی تعریف کروا دی۔ تل کل غرانی کل اللہ وینا شفاعت درستا، یہ بڑی بلند پایا ہستیاں، بڑے مرتبے والے بزرگ لات منات عزیٰ، انہاں دی اللہ دے دربار بڑی سفارت چل رہی۔ یہ سورت دے آخر سے سجدہ آیا آپ نے بھی کیتا، کافراں نال کر دے، انہاں کہا ساڈا تیرا جھگڑا مک گیا، تو من گیا کہ بت بھی بڑی شان والے۔ تے رسول اللہ پھر غمگین ہو کے بہ گیا بھی یہ کی لوڑا وجا، تے پھر جبریل آیا تو نے سورت حج دی ایک آیت پڑھی، توبہ توبہ، قرآن نہ کی نہ مولوی نے کیتا۔ وہ اللہ نے آخیا تو کی غمگین ہو کے بہ گیا، تیرے پہلا بھی جدوں کوئی نبی رسول آیا انہیں پڑھیا تو شیطان ایڈا ہی وچ رڑا دیندا، سارا کارخانے جڑا تباہ کر کے رکھدا۔ تے نبی کہتے اور اللہ تعالیٰ ایڈا بے بس ہے کہ وہ شیطان نو روک نہیں سکتا، اپنے خزانے کی حفاظت نہیں کر سکتا کہ وہی لوگوں تک صحیح پہنچے۔ ایسا حوالہ دے کے آخیا کہ جب نبی پاک دی وہی ڈرا دیا سی، میرے چ بھی ڈراتا ہوگا تب کی اینیاں پیش گوئیاں جھوٹیاں نکلیاں۔ اپنا ہی مانن والا سی ڈاکٹر عبدالحکیم، وہ پھر گیا، انہیں آخیا تو اینی مدت مرے گا، انہیں آخیا میں پیش گوئی کرنا حالانکہ تیرے نال رہا نبی نہیں، تو اینی مدت مرے گا۔ اس ڈیٹ تو پہلا دنیا ساری نو پوچھ کے دیکھ لو، مرزے کی گل جھوٹھی نکلی اور ڈاکٹر عبدالحکیم کی سچی نکلی، اسے میعاد کے اندر ہی مریا۔ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخیا کہ میں ان خدا کے گل رکھتی ہے، جی ابو جہل نے بدر نو آدھے آخیا جڑا فریق سچا اللہ وہ حق فیصلہ دے دے، انہیں مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ جی لکھا بھی ہوں مناظرے کی گل نہیں رہی نہ بحثاں دی، میں اللہ اگے دعا کرتی اللہ تو سب کچھ جاننا، جی میں اتنا ہی جھوٹا اور بے ایمان ہے جدا ثناء اللہ آندا، یہ زندگی چ مینوں موت دے تے موت بھی ہے یا تعاون تو کسی بیماری نہ دے تاکہ یہ اور یہ جماعت خوش ہو جائے بھی جھوٹا مر گیا، یا ان میری زندگی موت دے تعاون رہ دینا تاکہ اسی خوشی منائیے بھی سارا دشمن جڑا سانو ایویں بدنام وہ مر گیا۔ پڑھ لو 40 سال بعد مولوی ثناء اللہ آ کے مریا، 1960 مر گیا، 48 مرے، ہر گل جھوٹے اور نال جی میں گل کی نا کہ جھوٹا نبی بن کے پچھلے تباہ کر کے رکھ لیا کہ جی میری نہیں سچی نکلی فلانے نبی کی کہڑی سچی نہیں۔ اس تو میں آخیا اتنے کھل کے اگر نبیاں کا حال ہے نا تو یہ اسلام سلام ہے، میں کسی نبی نہیں مننا، یہ بخیر ہے کہ اللہ کی طرف ایک گل کبھی پوری نہ ہو۔ تو کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا سی کہ میری بیویاں جو میرے بعد موت تو بعد آ کے انہیں ملنا جہاں ہاتھ لمبا، تو نبی پاک کی بیویاں نے آپ کے سامنے ہاتھ ملے ملے دیوار سے، تے ہاتھ جڑا سی وہ سودا دا لمبا نکلیا، کہ مری زینب اس تو خود نبی پاک کے سامنے انہوں نے ماپیا، نبی پاک نو جو سمجھ ہوں بھی یہ مانا یہ نہیں تو آپ نہ روک لیں، بڑی گل سی، ایسا حملہ اسلام پہ کیتا جنہوں میں ہی روک سکتا سی اللہ کی توفیق نہ، کیونکہ عمر گزارتی جب بچپن تو اٹھیا ہے کہ گل کھنگالی بھی گل کی ہے، میں کیا مبشر صاحب دے نکلیا نہ میں رسول اللہ دے سامنے ہاتھ ملیا کہ حضور نے نہیں روکیا، نہ حضور نبی ہے نہ پیش گوئیاں سچی۔ کہنے لگا یار 90 سال ہو گئے سالنا بیت تو نواں ہی حدیث تو کٹ کے دکھاؤنا، تشریح نہیں دکھاؤنی، ویچیا متن دے کہ حضور دی وفات تو بعد انہوں نے ملے، آپ دے سامنے نہیں ملے، وفات تو بعد انہوں نے نہیں سمجھ آئی جناب نبی پاک نو کوئی مغالطہ نہیں لگا۔ مراد کی سی ہاتھ لمبے تو کہ سخاوت کرنی، باقی حضرت زینب بہت سخاوت کرنی ہے، محنت کرنی اور اپنی کمائی غریباں نوں دینی ہے، میں وہ نہ نبی نو بھلیکھا لگا نہ کوئی گل عورتاں جڑیاں نہیں سمجھیا وہ لے لا کر نبی دی کوئی مثال وکھا کے اپنی پیش گوئی نہیں سمجھے، تو نبی اس طرح کرتا رہا کیا ہونا بعد جھوٹا نکلتا رہا کیا، مینوں سمجھ نہیں آئی اتنا دے نبی ہوں۔ سمجھو ایک تھوڑا جہا بیان میں اپنی عام روش تو ہٹ کے تھوڑے سامنے تد کیتا کہ میلاد النبی دے زمانے نبی نو پہچان کہ نبی کی ہوندا، او دا منصب کی ہے، وہ اللہ دا نمائندہ اور دا ریپریزنٹیٹیو واسرا ہے اس کائنات دا، بادشاہ دا نائب ہے اس دنیا دے اندر، او دے بارے چ فیصلہ لازمن کرنا پینا ورنہ سارا دین بیکار ہے۔ دے نہیں تسی فیصلہ کر لے کہ سچا کہ جھوٹا، سچا دے ساتھ دیو، جھوٹا دے لعنت پئی، اور سچے دے نشان ہونے چاہیے۔ دیکھو وہ جو کچھ تواڈے سامنے بیان کرتے ورتلا دفتر بے پایا جنہ مرضی جڑے زور بڑے بڑے علماء نے علیحدہ دلائل النبوت کہ حضور دے نبی ہونے دے چڑی نشان، کروڑاں درود و سلام، میں درود ہی جڑا شروع پڑھیا وہی اج بھی انہوں فوٹو سٹیٹ کرا کے لوگوں نے وننا کہ امام نے کیسا درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد و علیہ اذا ذکر الابرار، اے اللہ جدوں بھی نیک لوگوں کا ذکر ہوئے اس سے سارے نبی پاک تو اپنی رحمتاں برکتاں نازل صلی علیہ وآلہ مختلف اللیل والنہار، جب تک کہ دن رات کا سلسلہ چل رہا ہے، کائنات چل بھی رہنی ہے، ادوں تک حضور تے رحمتاں کرتا رہے، اور ایسی صلات پیج جنہوں کوئی عدد گن نہ سکے، کمپیوٹر دے وس دی گاڑی نہ ہوئے کتنی گنتی دی،
اور نہ کوئی انسان ہی انہوں شمار کر سکے. آسمان وہ پر ہو جان تے زمینہ پر جان. اینا درود و سلام ہوئے تیرے پیغمبر سے علیہ الصلوۃ والسلام. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. اللہ اکبر. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. میرے تے اور تواڈے سارے تے رب دی خاص رحمت ہے کہ لوگ اس مسجد اپنی حاجتاں لے آؤندے ہیں کہ بچی دی شادی ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی کسی حال سے, تو میں اور تسی کچھ بھی نہیں دیندے. تیرا تجھ کو دیتے کیا جاتا ہے میرا سب کچھ اللہ دا. پھر سانو حوصلہ دے دیندا وے غریب دی مدد کر لے. ساڈا کھاتا لکھیا جاندا وے انہاں نے مدد کی کرنی, اسی آپ نہیں اپنے اللہ نے پیدا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی سارا اپنا آپ بھی سارے قابو نہیں. مال دولت کتوں ہونا سارے نال دے کئی دھکے کھاندے. تو اگر رب نے کچھ دیتا دے دیا کرو. یہ بچی دا باپ کئی جمعیاں تو مہینے ہی ہو گئے بیچارہ ہوندا سی, ہن 4 تاریخ بچی دی شادی بالکل سر تے گل آ گئی. اور اج جو آیا سی تے میں ہن تواڈے سامنے معاملہ رکھ دیتا. اللہ دا نام لے کے کم از کم تسی ویکھدے بھی مقدار بہت تھوڑی ہے, نہ ہون دے برابر ہے. جے اسی آکھیے 20,000 نہ کی ہوندا 100 بندہ مہمان بھی نہیں ٹرتے. وہ آندے سی آئیاں ہونے ہی ہونا. تو انہیں بندیاں دی روٹی کچھ بچی دے کپڑے بیچارہ بنا لوے. اللہ تم توفیق دے زیادہ سے زیادہ حصہ لو. 20,000 دی رقم پوری کر دیو. ایک سمجھو بالکل قطرہ سمندر چوں اللہ دے فضل نال پہاڑاں جدا بن جانا. اللہ دے رسول علیہ السلام جس انداز نال سانوں سمجھایا کہ تسی ایک چھوٹی جی شے اللہ دے رستے دیندے جے, اللہ اپنے سجے ہاتھ نال انہوں پکڑدا اور انہوں پالدا. اور قیامت دے دن او ایک جڑا سی ذرہ وہ پہاڑ جدا کر کے تھوڑے نام پا دینا ترازو. اس تو اللہ دے اجر و ثواب کا کوئی اندازہ نہیں. ہمت کریا کرو, دے دیا کرو. اے مسکین بیواواں اور یتیماں دی مدد کرو. اے معاشرے دے ذمے ہیں کہ جڑے ایسے معذور لوگ بیچارے بے بس ہو گئے اسی انہاں دی خبر لئیے, ورنہ اللہ دے حضور مجرم ہی ہوں گے. اس طرح امام ابن حزم کی بات کہی ہے کہ اگر کسی محلے کوئی آدمی بھوک پاروں مر گیا نا تو حکومت اسلامی نو چاہیے اس پورے محلے سے دیت عائد کر دے. وہ خون کی جنی قیمت ہے سب کو وصول کر کے وہ وارثاں دے بھی یہ غریب کیوں مر جا. تھی اینے جینے جاگتے جی کوئی مسلمان بھی نہیں سنبھالیا گیا. اسلام جتنے سانو کرنا چاہتا بہت بلند راہ لا, مگر اسی بدقسمتی دوجی قوموں سے پیڑے بن گئے ہیں. اللہ ہدایت دے بات جڑی نا پوری کر دے. میاں عبدالواحد کے 2 بیٹوں میاں خالمہ میاں عبدالسلام دونوں کی اہلیہ قضائے الہی سے وفات پا گئے. ان دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کرا دیں. میاں عبدالسلام کی صحت یابی کے لیے دعا کرا. ویکھو زندگی کنی بے اعتبار. اپنے منن والے مسجد متعلق ایک بچی جڑی وہ بیمار سی دیر تو وہ علاج ہو رہا ہے, فوت ہو گئی, مگر وہ خبر جدو آئی ہے دوسری بچی تندرست انتظام کرا رہی. اتنے 4 پائی رکھنی, اتنے بندے بہن گے, ایک کر دیں فوت. اس سے زندگی کا اعتبار کی ہے. زندگی انسان کی ہے مانند مرغے خوشنوا, شاخ پر بیٹھا ذرا سا چہچہایا اڑ گیا, کوئی پتہ نہیں کدو چلے جائے. انشاءاللہ بعد دعا بھی کرنی. مسجد میں جمع کرنے ہماری ساتھی دلبر حسین جو مدینہ ٹاؤن سے آتے ہیں, ان کے والد محترم شدید بیمار ہیں, خصوصی دعا کے لیے سزا. انشاءاللہ دعا کرنی. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا, ہر خرقہ ساروس کے اندر ہے مہاجن. بالکل ایک بات ٹھیک ہے کہ پیر جنہیں نہ دے فتوح جو نظرانے دو نظرانہ کہتا ٹیکس ہی لے رہا ہے. حکومت اپنے رنگ چ لینی ہے, اتنا لٹی جاندے ہیں. ہر خرقہ ساروس کے اندر ہے مہاجن. آندا درویشاں دی گولڑیاں جڑیاں پائیاں نا گڈیاں تے بیٹھے وچوں کی ہے مہاجن. جویں ساہوکار ہوندے سے ہندو سود کھان والے, یہ وہ طبقہ امت نو چٹ دے. اچھا مولوی فقیر اللہ صاحب ہمیں خطبات مدراس حاضر خدمت ہے. مسند امام زید بن علی حسین یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں, فروخت نہیں ہو رہی. مہربانی فرما کر شفقت سے اعلان فرما دیں. ایک کتاباں مولانا لے کے اسٹال پہ بیٹھے. تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 27 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا. اب آپ شرکت فرمائیں. فرمئی کا ماہ نامہ عفت قاری فقیر اللہ سے حاصل کریں. بچیاں لیے تحفہ لے جا کر. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر.
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون